الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کے ساتھ روشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت عظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ جو اکابر اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ان سب کا نام بنام شکریہ ادا کروں، مگر وقت کی قلت کے باعث شاید یہ مشکل ہوگا. میں حضرات اکابرین کا ممنون ہوں کہ ایک بار پھر آپ حضرات سے اس مقدس عنوان کو کچھ کہنے سننے کا موقع مل رہا ہے. دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، مجھے کچھ اصولی باتیں عرض کرنی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ بس آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وقت بچائیں. 3 باتیں میں نے آج کی اس نشست میں عرض کرنی ہیں، اور میرے مخاطب زیادہ تر وہ لوگ ہیں. بطور خاص میں ان لوگوں کو مخاطب کروں گا جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں کہ قادیانی جب نماز پڑھ رہے ہیں، قادیانی جب قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ وہ جو ہے آپ بتا دیں. اور یہ پروپیگنڈا ہم نہیں کر رہے، یہ پروپیگنڈا ہمارے ملک سے نہیں چل رہا، بلکہ آج مغربی قوتیں آپ کا وہ فیصلہ جو آپ کے اکابرین نے 90 سال جدوجہد کے بعد لاہور کے مال روڈ پر 10,000 سے زائد مسلمانوں کا خون بہا کر 1974 میں جو مسئلہ حل کروایا تھا، مغربی دنیا اس محنت کو سرفراز کر کے آج ایک بار پھر قادیانیوں کی پشپرانی کر رہی ہے اور ہماری حکومتوں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ یہ مسئلہ واپس کیا جائے. میں اکابر علماء بیٹھے ہیں، وہ سنجیدگی سے کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کرنا چاہتے ہیں. ایک بات قابل غور ہے، اگر آپ اور توجہ کریں گے، آج یہودی مشینری، عیسائی مشینری لوگوں کو یہودی اور عیسائی بنانے پر اتنی محنت نہیں کر رہی، اتنا سرمایہ نہیں خرچ کر رہی جتنا سرمایہ لوگوں کو قادیانی بنانے پر خرچ کر رہی. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، آپ اللہ جانتے ہیں میں ٹھنڈے دل سے بات کروں. اتنا سرمایہ یہود و نصارہ وہ لوگوں کو یہودی بنانے
نہیں کرتے، عیسائی بنانے پر خرچ نہیں کرتے، مگر قادیانی بنانے پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور لگتا ہے ایسے جیسے پوری ملت کفریہ وہ قادیانیت کی پشت پر۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یہودیوں کو اس بات سے کیا دلچسپی ہے، نصارہ کو اس بات سے کیا دلچسپی ہے؟ میرا سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے؟ سوال سمجھ رہے ہیں میرا؟ یہود کو دلچسپی ہو تو لوگوں کو یہودی بنانے سے ہو، لوگوں کو عیسائی بنانے سے ہو، ان کو قادیانی بنانے سے کیوں دلچسپی ہے؟ ان پر کیوں سرمایہ خرچ کر رہے ہیں؟ قادیانیوں کو ہاسپٹل بنا کر دیے جا رہے ہیں، قادیانیوں کی بہت ساری فلاحی ادارے ان کو بنا کر دیے جا رہے ہیں، ان کی امداد کی جا رہی ہے۔ قادیانیوں سے ان لوگوں کو کیا دلچسپی ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سننا ہوگا۔ برطانوی سامراج جبل صغیر میں آیا اور تقریباً 150 سال تک اس نے ٹکرے مارے یہاں کی معیشت پر، یہاں کی تجارت پر، یہاں کی سیاست پر قبضہ کر لینے کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ یہاں کی اٹھنے والے تحریکات نے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اس کے پاؤں نہ جل سکے۔ تو برطانوی سامراج نے ایک کمیشن مقرر کیا کہ اندازہ لگایا جائے کہ ہم ہندوستان میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے۔ 1 سال اس نے ریسرچ کے بعد یہ موقف پیش کیا کہ جب تک بر صغیر میں 3 چیزیں ہیں اس وقت تک یہاں برطانوی سامراج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا پہلی چیز قرآن کریم۔ جب تک بر صغیر کے لوگوں کے پاس قرآن کریم ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 بر صغیر کا ملا۔ جب تک بر صغیر میں ملا موجود ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 جذبہ جہاد۔ جب تک یہاں جذبہ جہاد موجود ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو برطانوی سامراج نے ان تینوں کاموں کے لیے ایک ایک کام کیا۔ قرآن کریم کے 3 لاکھ سے زائد نسخوں کو نظر آتش کیا جلا دیا۔ ملا سے جان چھڑانے کے لیے 36,000 سے زائد علماء کو تخت دار دیا۔ تیسرا کام تھا اس قوم سے جذبہ جہاد کو نکالنا۔ قوم سے جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے یہ قوم کسی صورت تیار نہیں تھی اور اس کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی ایسا شخص لایا جائے جو یہ کہے کہ جہاد کا وقت ختم ہو اور اسلام غالب آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے غلبے کا وقت وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ لہذا انہوں نے سیالکوٹ شہر سے ایک کلرک جس کا نام غلام احمد تھا اور اس کے باپ دادا انگریز کے وفادار تھے، اس کو اٹھایا اور اس سے مختلف دعوے کرواتے کرواتے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے منصب پر لانے کی کوشش کی اور اس کو عیسیٰ کے نام سے متعارف کرایا اور پھر اس سے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ بہت توجہ سے بات سنیں۔ اگر میں یہ بات پچھلے سال کرتا
شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس سال بات سمجھ میں آ رہی۔ سمجھنے والے میرا اشارہ گزشتہ سال میں یہ بات کرتا شاید آپ کو سمجھ میں نہ آتی۔ نیٹو کی 50 سے زائد ملکوں کی فوج نہتے اور معصوم بے کس اور بے بس افغانیوں پر مسلط ہوئی اور انہوں نے ایک بار بھی حملہ کیا۔ ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ بس اب افغانستان نہیں بچے گا، سوائے چند گنے چنے مسلمانوں کے جو پرویز مشرف جیسے انسان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے ہم نہیں تم بھول رہے ہو، افغانستان آنے کے راستے تو ہے، جانے کے نہیں۔ اس قوم میں جذبہ جہاد موجود ہے، قوم جب میدان میں نکلے گی۔ انہوں نے قرآن کریم کے سورہ مریم کے 2 رکوع تلاوت فرمائے۔ حدیث کہتا ہے نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا پادریوں سے مخاطب ہو کے، آج تک جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی حیثیت اس نوجوان نے جو کچھ کہا اس کے مقابلے میں اس تنکے کی بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا مطلب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں، ہم بائبل کو زیادہ مانتے ہیں جو سچی بائبل ہے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ کیا کوئی عیسائی ہمیں عیسائی ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہتے نہیں۔ جب تم نے ہمارے نبی کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اب تم عیسائی نہیں رہ سکتے۔ اب ہم اہل مغرب سے پوچھتے ہیں کہ جناب قانون تمہارا ہے، ضابطہ تمہارا ہے، ایک آدمی تورات کو مانے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، اس کے بعد جناب عیسیٰ کو مان لے، تم کہتے ہو اب یہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں سے پوچھتے ہیں ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، بائبل کو مانے، مگر اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کو بھی مان لے، تم کہتے ہو عیسائی نہیں رہ سکتا۔ پھر ہمارا سوال ہے ایک آدمی جناب محمد کریم کو مان لینے کے بعد، قرآن کریم کو مان لینے کے بعد مرزا غلام قادیانی کو مان لے، باوجود اس کے کہ ہمارے نبی نے 200 مرتبہ کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو پھر اس بے ایمان اور دجال کو کس بنیاد پر مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس بنیاد پر مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ کس بنیاد پر اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اور مولانا جب بات کر رہے تھے میں قادیانیوں سے، ہم ٹیبل ٹاک کے لوگ بات کہنے اور سننے کے عادی ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کسی قادیانی کے کان میں میری آواز جا رہی ہے، کل اس کے کان میں میری آواز چلی جائے، حضرت مولانا فرما دیتے ہیں ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، واللہ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ذاتی۔ ایک سوال ہے سر، بہت آسان سوال ہے، یہ جو قادیان ہے اس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے مجھے یہ شہر کشف میں ملا ہے اور مجھے اس شہر سے محبت ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ قادیانی نام تمہارے اس مرزا کو، تمہارے نبی کو
کشف میں ملا، بطور تحفہ کے ملا، اس کے باوجود تم اپنے آپ کو قادیانی کہلانے کی بجائے احمدی کہلانا پسند کرتے ہو۔ تمہیں اپنے نبی کی نسبت والا نام پسند نہیں، شرم آ رہی ہے، پھر چھوڑ کیوں نہیں دے؟ اگر اس شہر کے نام میں اتنی بدنامی ہے کہ تمہیں شرم آ رہی ہے وہ نام رکھے ہوئے، تو اس نسبت میں تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ لہٰذا ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، احمدی بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں وابستہ ہونا ہوگا۔ اس دامن کو چھوڑ کر تم جہاں چلے گئے ہو وہاں رہتے ہوئے پھر تمہیں قادیانی تو کہا جائے گا، احمدی نہیں کہا، کیونکہ جو قوم دین اپنا نبی اپنا بناتی ہے وہ دین بھی اپنا بناتی ہے۔ ایک بات تو میں ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسلمان ماننا چاہیے۔ ایک بات میں ان پڑھے لکھے دانشوروں سے کرنا چاہتا ہوں، میری تقریر ذرا اور طرز کی ہوا کرتی ہے، ان دانشوروں سے کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آخر وہ اس ملک کے رہائشی ہیں، وہ اس ملک کے وفادار ہیں۔ تو ذرا جائزہ لیا جائے کہ قادیانی اس ملک کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے مجھے دلائل پیش کرنے دیں۔ فیصلہ اگر کوئی قادیانی میری گفتگو کو سن رہا ہے رات کو وہ بھی جا کے غور کرے، چلیں بات شروع کریں۔ دلائل کی دنیا میں بات ہے، ملک تقسیم ہو رہا تھا، پنجاب کے بارے میں یہ طے ہوا کہ پنجاب میں جن ضلعوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے پاس چلے جائیں، اور جن اضلاع میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان کے پاس چلے جائیں۔ پاکستان کی وکالت مسلم لیگ کر رہی تھی، ہندوستان کی وکالت کانگریس کر رہی تھی۔ پاکستان کی وکالت مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا نمائندہ بدقسمتی سے اس غدار اعظم کو مقرر کر دیا تھا جو بظاہر تو قائد اعظم کا ساتھی تھا، بلکہ قادیانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کا لیپ پالک تھا۔ لیکن ناراض نہ ہونا قادیانیوں، اگر تم کہتے ہو کہ وہ قائد اعظم کا لیپ پالک تھا، قائد اعظم کا بیٹا تھا، تو پھر بتلاؤ فیصلہ آپ پر ہے کہ اس نے بیٹوں کا کردار ادا کیا یا فیصلہ ٹھہر جائے، مجھے دلیل پیش کرنے دیں، یہ فیصلہ آپ پر ہوگا۔ مسلم لیگ کی طرف سے نمائندہ مقرر کیا گیا چودھری ظفر اللہ، جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، جس کو قائد اعظم کا بائیں بازو سمجھا جاتا تھا، یہ باؤنڈری کمیشن کا نمائندہ تھا۔ جب اس کا نام آیا اور چلتے چلتے پنجاب کا ایک ضلع جس کا نام گرداسپور ہے، جب بات اس پر پہنچی تو چودھری ظفر اللہ نے کہا کہ یہاں کی کیونکہ اکثریت آبادی قادیانیوں پر مشتمل ہے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آمدنی کا بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ جی آمدنی کا بات کر رہا ہوں، باؤنڈری کمیشن کا ریکارڈ نکالیے، ریڈ کرف کے بک نکالیے اور دیکھیے اس وقت
پنجاب کی آبادی کا تناسب 51% تھا. جب گرداسپور ادھر شامل ہو گیا، گرداسپور کی آبادی مسلمانوں کی 51% سے نکل کر 49% پر چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرداسپور کو پاکستان پنجاب کی بجائے ہندوستان کے ساتھ ہو گیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ اس ملک کا پانی ہوا. ہمارا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کشمیر سے. کہاں سے؟ اسی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شارک کہا. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ بہت توجہ کریں، وقت تھوڑا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کشمیر سے. تو گرداسپور کو کہاں شامل کرا دیا؟ انڈیا کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلا کہ انڈیا سے کشمیر میں جانے کا ایک ہی راستہ تھا، گرداسپور. 2 مہینے گزرے تھے پاکستان والے کو کہ انڈیا اس کشمیر کے راستے، اس گرداسپور کے راستے کشمیر میں داخل ہوا، اور کشمیر میں داخل ہو کر ہمارے پانی پر قبضہ کر لیا. ان 73 سالوں میں انڈیا نے ہمارے دریاؤں پر 300 ڈیم بنائے. یہ ظفر اللہ خان کا پاکستان پر دوسرا احسان. لہذا آج جب وہ چاہتے ہیں ہمارا پانی بند کر دیں، ظفر اللہ خان کا تیسرا احسان قادیانی بھی غور کریں. کہا جاتا ہے کسی ملک میں سب سے بڑی ملک کی بربادی کا ذریعہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ قائم کرنا ہوتا ہے. جب لال مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا، سب سکالر بول رہے تھے، جرنلسٹ بول رہے تھے، ایک یونیورسٹی پر قبضہ کیا ہوا؟ کہا سٹیٹ کے اندر سٹیٹ، سٹیٹ کے اندر سٹیٹ، سٹیٹ کے اندر سٹیٹ. یہ بہت بڑا جرم ہے. جنرل پرویز مشرف نے معصوم بچے اور بچیوں پر میزائل مارے، گولیاں برسائی گئی. کہا یہ اس لیے کہ یہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہے اور سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ظلم ہے. تو بتلائیے، پاکستان بنے ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ پنجاب کا ایک علاقہ جس کا پرانا نام ربوہ اور آج اس کا موجودہ نام جناب نگر ہے، چنیوٹ کے دامن میں آباد ہے. اس شہر کی 1033 ایکڑ زمین جی 1033 ایکڑ زمین ایک آنا فی مرلہ 1033 ایکڑ زمین ایک آنا فی مرلہ 100 سالہ لیز پر قادیانیوں کو دے کر دی اور سٹیٹ کے اندر سٹیٹ قائم کی. 1974 تک آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، آپ اس میں دکان نہیں بنا سکتے تھے، آپ اس میں گھر نہیں خرید سکتے تھے، آپ اس میں مسجد نہیں بنا سکتے تھے. آج بھی اس علاقے میں اگر کوئی قادیانی مسلمان ہو جائے تو وہ اپنی زمین فروخت نہیں کر سکتا. یہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ قائم کہا جاتا ہے کہ ملک کی بربادی کے لیے سب سے بڑی بات سٹیٹ کے اندر سٹیٹ قائم کرنا ہے. تو یہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ قائم کرنا یہ احسان بھی ظفر اللہ خان کا ہے، اور وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بازو سمجھ. احسانات جتنا رہا
بانی پاکستان کا انتقال ہو گیا، کہا جاتا ہے کسی اسٹیٹ کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس اسٹیٹ میں فرقہ واریت کا پھیلانا ہے۔ بانی پاکستان کا انتقال ہو گیا، علامہ شبیر احمد عثمانی نے جنازہ پڑھایا، سب لوگوں نے جنازہ پڑھا، دو آدمی، ایک عیسائی ایک ظفر اللہ خان، باپ کے جنازے سے جس کا لیک پالک تھا، باپ کے جنازے سے نکل کر چلا گیا اور جا کر ہندو اور سکھوں کی صفوں میں بیٹھ گیا۔ صحافیوں نے شام کو پوچھا، جناب آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کہا اگر قائد اعظم مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو قائد اعظم کافر ہے۔ اس ملک میں سب سے پہلی فرقہ واریت قادیانیوں نے، کہ اس ملک میں فرقہ واریت کا سیلاب بھی قادیانیوں کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کی تباہی کا ذریعہ اس ملک میں دہشت گردی ہے۔ اس ملک میں سب سے بڑا معروف قتل جناب لیاقت علی خان کا، وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہے۔ لیاقت علی خان کو جب قتل کیا گیا، سید اکبر شاہ پر اس کا قتل ڈالا گیا، مگر 1986 میں یہ راز فاش ہو گیا کہ لیاقت علی خان کا قاتل سید اکبر شاہ نہیں تھا، بلکہ لیاقت علی خان کا قتل جیمر کنز تھا، جو ظفر اللہ خان کا لیک پالک بیٹا تھا۔ آپ کے کان میری بات کو سن رہے ہیں؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا جاتا ہے ملک کا سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو ملک کے سیکورٹی اداروں کو تباہ کرے۔ 1965 کی جنگ تھی، یہ کہا گیا، اعلان تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ سرگودا حساس علاقہ ہے، لہذا وہاں پر رات کو لائٹ جلانے کی اجازت نہیں تھی، مگر سرگودا کے بالکل قرب پہ جناب نگر میں شام کو پورا شہر روشن کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس ایئر بیس پر 3 حملے ہوئے، کمانڈر کے روکنے کے باوجود لائٹ بند نہیں کی گئی، حتیٰ کہ انہیں وابڈا سے درخواست کر کے جناب نگر کی بجلی کٹوانا پڑی۔ یہ بات آج بھی جناب نگر وابڈا کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ آپ فیصلہ فرمائیں کہ یہ ملک کے وفادار ہیں یا ملک کے غدار ہیں؟ فیصلہ، یہ علیحدگی کا فیصلہ، آیا یہ ہمارا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ جناب ظفر اللہ خان نے، تمہارے بابا مرزا بشیر الدین محمود جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس کے کہنے پر لکھ کر دیا تھا۔ ذرا آگے چلیے، جب یہ مسئلہ نیشنل اسمبلی میں پہنچا تو کیا تمہیں موقع دیا گیا؟ 2 مطالبے قادیانیوں کے تھے، بہت وجہ، میں قادیانیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، 2 مطالبے تھے تمہارے، ایک یہ کہ یہ مسئلہ نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہتا تھا، چنانچہ یہ نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آنا،
کہ نیشنل اسمبلی میں ہم بات تو کریں گے مگر ہم نے کس سے بات نہیں کرنی؟ کوئی بتلائے گا؟ ہم نے ملا سے بات کی۔ آج بھی جب آپ کسی قادیانی کے پاس بیٹھیں گے وہ قادیانی کہے گا ملا کے کریں گے۔ تم نے مطالبہ کیا کہ ہم نے ملا سے بات نہیں کرنی، کیوں؟ کہ چور ہمیشہ کھوجی سے ڈرتا ہے، اس لیے تم نے کہا ہم نے ملا سے بات نہیں کرنی۔ ہم نے کہا چلو کس سے بات کرو گے؟ تمہاری فرمائش پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو باوجود اس کے کہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا۔ پھر تمہاری خواہش پر باوجود اس کے کہ مرزا ناصر محمود اسمبلی کا ممبر نہیں تھا تمہاری وکالت کے لیے اس کو بھی پہنچا۔ 11 دن تم اپنے موقف پر دلائل دیتے رہے، ہم تم سے پوچھتے ہیں۔ مفتی محبوب نے نہیں، مولانا شاہ احمد نورانی نے نہیں، پروفیسر غفور احمد نے نہیں، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے جب تم سے پوچھا، مرزا ناصر سے پوچھا، مرزا بشیر الدین کے بیٹے مرزا ناصر سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تم چکر دیتے رہے۔ بالآخر یحییٰ بختیار نے پوچھا، اچھا یہ بتلاؤ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتے تم انہیں کیا کہتے ہیں؟ مرزا ناصر نے چکر دینے کی کوشش کی مگر پشت پر مفتی محمود موجود تھے۔ مرزا ناصر چکر نہ دے سکا اور کہا جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ سمجھ رہے بات؟ اب ہمارا سوال، جب تم ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے پھر تم ہمارے ساتھ ملنا کیوں چاہتے ہو؟ سمجھے میری بات؟ آپ یہ نہیں سمجھتے پھر تم ہمارے ساتھ شامل کیوں ہونا چاہتے ہو؟ لہذا علیحدگی کا فیصلہ تم نے خود کیا ہے اور تم کیسے نہ کرتے جبکہ مرزا نے کوئی کتاب چھوڑی نہیں ہے۔ مرزا کی کون سی تحریر ہے جس میں اس نے نہیں کہا؟ کسی میں کہتا ہے جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، کبھی کہتا ہے وہ خنزیر ہے، کبھی کہتا ہے وہ کتے ہیں، تو کیسے انکار کر سکتے تھے؟ لہذا علیحدگی کا فیصلہ بھی تمہارا تھا۔ چلے تھوڑا بات کو جوڑیں۔ دوسری تکلیف اہل مغرب کو امتناع قادیانیت آرڈیننس سے ہے۔ وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کیا ہے اس کی 2 سطریں اس میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اور قادیانیوں کو بطور خاص سنانا چاہتا ہوں۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس میں 3 باتیں۔ کوئی قادیانی اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکے گا۔ کیا نہیں کر سکے گا؟ نہیں، اسلام کے نام یہی تو بات ہے جس کو لیے کہ کوئی قادیانی اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکے گا۔ قادیانی جھوٹ بولتا، مرزا ناصر نے جھوٹ بولا، مرزا طاہر نے جھوٹ بولا، جنیوا کمیشن نے جھوٹ بولا، امریکی عدالت میں جھوٹ بولا، امریکی سینٹ میں جھوٹ بولا کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس میں
ہم پر تبلیغ کی پابندی لگائی گئی ہے. نہیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس میں اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تبلیغ پر پابندی نہیں، اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں. نمبر 2، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام نہیں دے سکیں گے، یعنی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکیں گے جو الفاظ مسلمانوں کے. لہذا انہیں عبادت گاہ بنانے پر پابندی نہیں، مسجد بنانے پر. انہیں اپنی عبادت کے لیے بلانے پر پابندی نہیں، آذان دینے پر پابندی. نمبر 3، قادیانی مرزا غلام قادیانی کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو ہمارے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے تشبیہ نہیں دے سکیں گے، انہیں صحابی نہیں کہہ سکیں گے. نبی کی بیوی کو، نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہوتی ہے. قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو مومنوں کی ماں نہیں کہہ سکیں گے. اب آپ بتلائیے یہ ہمارا آئینی حق ہے یا نہیں؟ تو آئین کو پامال قادیانی کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ آج جو دانشور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کو حقوق نہیں دے رہے. بس میری تقریر ختم ہوئی، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں مسئلہ حقوق کا نہیں، مسئلہ حقوق کا. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسئلہ حقوق کا نہیں. دنیا کے جس فورم پر چاہو ہم سے بات کرو، حقوق کے ٹائٹل کا ہے، حقوق کے عنوان کا ہے. قادیانی ہو کر حقوق مانگے، قادیانی رہتے ہوئے حقوق مانگے، ہم اسے وہ حقوق دینے کے لیے تیار ہیں. قادیانیوں کا دجل یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق مانگتے ہیں، جب وہ غیر مسلم اقلیت ہیں انہیں مسلمانوں کے حقوق کس بنیاد پر؟ لہذا یہاں حقوق کا ترازہ نہیں ہے. ترازہ کس کا ہے؟ حقوق کے عنوان کا ہے، ٹائٹل کا ہے. قادیانی حقوق کس کے لینا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کے حقوق لینا چاہتا ہے. ویسے اگر آپ کو ہمارے حقوق لینے کا شوق ہے تو ہم کبھی انکار کر رہے ہیں. ہمارے حقوق لینے ہیں تو ٹائٹل بھی ہمارا لینا ہوگا. آپ ہمارے والے حقوق لینا چاہتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیجنا ہوگی. مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیجو اور حقوق لو. اور میں ایک بات اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے ان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسکالروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جرنلسٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہارا دماغ کیوں چل گیا؟ کیوں اس غریب اللہ کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہارا دماغ کام کر رہا ہے؟ غریب اللہ کا کیا قصور ہے؟ بھئی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تمہارے پارلیمنٹ نے قرار دیا ہے. ہم تمہارے پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو ملا کی بات کرتے ہیں. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تمہارے 4 ہائی کورٹ، تمہارے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے. ہم تمہارے ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہو، تم کہتے ہو ملا کی بات کر رہے ہو. قادیانی ہائی کورٹ کی توہین کر رہا ہے، سپریم کورٹ کی توہین کر رہا ہے، آپ کے پارلیمنٹ کی توہین کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو کیے جا رہے ہیں.
میرا کچھ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج بین الاقوامی اداروں کے پیٹ میں کیوں رو اٹھ رہا ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسلمان تسلیم کیا جائے؟ تم عیسائیوں کو یہودی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تم مسلمانوں کو، یہودیوں کو آج جو حقوق دے رہے ہو، تم مسلمانوں کو کیوں نہیں دے دیتے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں؟ لہٰذا جو قانون اور ضابطہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تمہارے لیے بھی وہی قانون اور ضابطہ پسند۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو مسئلہ رہا ایک بار۔ آپ حافظ صاحب کا بیان بھی سن چکے ہوں گے۔ ان تمام تر حالات میں جبکہ ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان حالات میں ہمارا موقف کیا ہے؟ کیا ہم اس قانون میں ترمیم ہونے دیں گے؟ جی تھوڑا سا آہستہ بولیں، جی تھوڑا سا آہستہ بولیں، ہم اس قانون میں ترمیم ہونے دیں گے؟ ہم کہنا چاہتے ہیں، بابانگیر تو ہم کہنا چاہتے ہیں، یازی صاحب یہ پنجہ آزمائی پہلے پرویز مشرف بھی کر چکا ہے، یاسر علی زرداری بھی کر چکا ہے۔ اپنے پہلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ملا سے لڑنا آسان ہے؟ جاؤ پوچھو سکندر مرزا سے، یاد ہے بات؟ شاید میں نے پہلے بھی سنائی۔ سکندر مرزا نے کہا میں نے ایک چاندی کی کشتی بنوائی ہے، پاکستان کے تمام ملاؤں کو اس کشتی میں ڈالوں گا اور پھر کالے پانی میں چھوڑ کر آؤں گا۔ اس نے کہا، سکندر مرزا نے صدر کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو ایک قلندر جس کا نام مجاہد ختم نبوت مولانا غلام غوث ہزاروی ہے، سکندر مرزا تجھے اس ملک میں مرنا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر کہا سکندر مرزا تجھے اس ملک میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوگا، اس ملک کی زمین تجھے قبول نہیں کرے گی۔ پھر کہا سکندر مرزا تجھے دنیا کی کوئی زمین قبول نہیں کرے گی۔ چشم فلک نے دیکھا، سکندر مرزا لندن کے ایک ہوٹل میں ملازم ہوا، وہاں اس کو اٹیک ہوا، لندن میں اس کو امانتاً دفن کیا گیا، پھر وہاں سے اس کی لاش کو نکال کر ایران میں لے جایا گیا، اور پھر ایران کا جب انقلاب آیا تو اس کی لاش کو نکال کر جلا دیا گیا، اس کو دنیا کی کسی زمین میں قبول نہیں۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنا، ملا سے ٹکرانا اتنا آسان، بس آپ نے ایک کام رکھنا ہے کہ عزم کو جمع رکھنا ہے، آپ نے اپنی تیاری رکھنی ہے۔ اگر حکمرانوں نے اس قانون کو بدلنے کی بات کی تو انشاءاللہ یہ بات تمہاری زبانوں پر بعد میں آئے گی، تمہارے اختلاف پہلے جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ذرا زور سے بولو، کیا خیال ہے؟ زور سے کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ تم آج ہمارے گھروں سے ختم نبوت کا پرچم اتارنا چاہتے ہو، ہم پارلیمنٹ پہ لہرانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے لہرائے گا۔